اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، کسی بھی چیز میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، گھر اور برقعے میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، اسلام میں لڑکیوں کو اسکول کالج جانا الاؤ نہیں ہے، اسلام میں عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ آپ سب بہنوں اور بھائیوں کا کیپٹن بلاگ پر سواگت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ اور اسی قسم کی باتیں آپ نے اکثر میڈیا اور سوشل میڈیا پر سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، پر کیا سچ میں ایسا ہی ہے؟ آئیے آج ہم ہسٹوریکل فیکٹ کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل ٹیچنگز کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اسلام نے کس طرح عورتوں کو بلند مقام عطا کیا ہے۔ اگر ہم ٹائم میں تھوڑا پیچھے جائیں تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں عورتوں کا حال بڑا برا تھا۔ لڑکی کا پیدا ہونا ایک بدشگن مانا جاتا تھا، لڑکی کا باپ ہونا بدقسمتی مانی جاتی تھی۔ عورتوں کے خلاف ظلم کی اتنی انتہا تھی کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ بچ بھی گئی، یعنی اگر اس کو دفن نہیں بھی کیا گیا، تو بھی اس کی سوسائٹی میں کوئی قیمت نہیں تھی۔ کئی باپ اپنی بیٹی کو شادی کے لیے بیچ دیتے تھے۔ کئی قبیلوں میں عورت پراپرٹی اون نہیں کر سکتی تھی، مطلب عورت کو پراپرٹی کے اندر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا کوئی حق نہیں تھا۔ پراپرٹی میں حق ہونا تو دور کی بات، بلکہ خود عورت پراپرٹی کی طرح وارثوں میں بانٹ دی جاتی تھی، تقسیم کر دی جاتی تھی۔ غرض کہ اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی کوئی چوائس نہیں تھی، اس کا کوئی رائٹ نہیں تھا۔ اسلام نے نہ صرف عورت کو اس کا مقام دیا، بلکہ اس کو اس کے سارے رائٹس دیے۔ ایک عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر کسی کی بیوی بنتی ہے، پھر کسی کی ماں بنتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو اس کی زندگی کے ہر ایک اسٹیج پر کس طرح اوپر اٹھایا ہے اور عزت اور احترام سے نوازا ہے، اور کس طرح اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عورت ایز اے بیٹی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی بہترین طرح سے پرورش کرے، بیٹے بیٹیوں میں انصاف کا معاملہ کرے، وہ جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا جتنا کہ 2 انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں۔ دوستو، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ کاش اسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مل جائے، ان سے ملاقات ہو جائے۔ اور یہاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ اور میں اتنے قریب ہوں گے جتنے کہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بیٹی کی بہترین تربیت، اس کو اچھے سے اچھا کھلانا پلانا، پال پوس کر بڑا کرنے پر کتنا بڑا ثواب شریعت نے رکھا ہے۔ کسی صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی کی صرف 2 بیٹیاں ہوں تب؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کسی کی اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو؟ تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے، یہی خوشخبری ہے۔ جہاں عرب میں بیٹی کی پیدائش کو بدشگن مانا جاتا تھا، وہیں اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے اس گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسلام میں بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں میں انصاف کرنے کو کہا گیا ہے۔ کسی بھی اینگل سے بیٹے کو بیٹی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ جیسا بیٹے کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ پڑھاؤ، ویسا ہی عدل و انصاف کا معاملہ بیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور حضور کو سبھی سے بہت محبت تھی، خاص کر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ شادی ہونے کے بعد بھی جب بھی وہ حضور سے ملنے آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال محبت سے کھڑے ہو کر کرتے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے محبت سے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ یہی بیٹی جب بڑی ہوتی ہے اور شادی کا وقت آتا ہے تو اسلام میں شریعت نے بیٹی کو یہ پورا اختیار دیا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر آپ اس کا نکاح کہیں بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ شادی کے معاملے میں فائنل کال لڑکی کا ہی مانا جائے گا۔ ہر لڑکی کو اس کے والد کی رضا کے ساتھ اس کا جیون ساتھی چننے کا پورا اختیار ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد باپ کی ذمہ داری ختم، بلکہ بیٹی کس حال میں ہے، اسے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے، ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسلام میں بیٹی دان میں نہیں دی جاتی کہ اب ہم نے کنیا دان یعنی کنیا کو دان کر دیا،
اب تو سمجھ اور تیرا سسرال، چاہے کچھ بھی ہو جائے اب اس گھر سے تیری ارتھی ہی نکلے گی۔ اس قسم کے ڈائلاگ کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاں تک جاب یا بزنس کی بات ہے تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد عورت جب چاہے جب اپنا خود کا کوئی بھی بزنس کر سکتی ہے، کما سکتی ہے۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ گھر چلانے کی ذمہ داری تو مرد کی ہوتی ہے، پیسوں کا انتظام اسے کرنا ہے۔ گھر کا خرچ، بچوں کی فیس، بیوی کی ضرورتیں سب مرد کے ذمے ہیں۔ تو گھر کی مالکن صاحبہ کی ضرورتیں تو شوہر کے ذمے ہیں، اور جو وہ خود کمائے وہ پورا کے پورا اس کا۔ بیوی کی کمائی میں شوہر بیچارے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ویسے خوشی سے اگر وہ گھر پر خرچ کرے تو وہ اس کی مرضی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح ساس سسر کی خدمت کی ذمہ داری بہو پر نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری خود لڑکے پر ہے۔ نہ ساس سسر، نہ ننند اور دیور، کسی کی بھی ذمہ داری بہو پر اسلام نے نہیں رکھی ہے۔ شریعت نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، بہتر ہوں۔ پروفٹ محمد خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت عزت احترام سے پیش آتے تھے۔ کبھی کبھی گھر میں ہنسی مذاق کا بھی ماحول بن جاتا تھا۔ وہ جو کھانے کے پیالے والا واقعہ وہ تو کافی مشہور ہے۔ اسی طرح ایک بار کہیں سفر پر جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا کہ آپ لوگ آگے بڑھو، اور خود حضرت عائشہ کے ساتھ قافلے سے کافی پیچھے چلنے لگے۔ پھر اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ چلو ریس لگاتے ہیں۔ دونوں بڑی ہستیوں کا کمپٹیشن ہوا، دونوں نے ریس لگائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئیں۔ کچھ عرصے بعد پھر کسی موقع پر دونوں میں کمپٹیشن ہوا۔ اس بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریس جیت گئے اور مسکرا کر فرمایا کہ عائشہ اس دن کا حساب برابر ہو گیا۔ تو اسلام میں اس قسم کی محبت، ہنسی مذاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اپنی بیوی کو کھلاؤ گے تو ہر لقمے پر اس ثواب ہے، نیکی ہے۔ ثواب کی بات نکلی ہے، پن کمانے کی بات نکلی ہے، تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام میں ثواب اسی کو ملتا ہے جو عمل کرتا ہے، نماز ہو یا روزہ، دان ہو یا کوئی بھی دوسرا پن کا کام۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھے عورت، پورا دن بھوکی پیاسی رہے پتنی اور ثواب ملے شوہر کو۔ نہیں بھائی، خود محنت کرو، خود پھل کھاؤ۔ اسلام میں ہر عمل کا ثواب دونوں کو سیم ہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت اور ساری چیزیں۔ بلکہ کچھ جگہ اسلام میں عورت کے نازک مزاج کو دیکھتے ہوئے ان کو کام کم اور ثواب زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک عورت حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں بہت سی عورتوں کی طرف سے ایک سوال لے کر آئی ہوں، یعنی مجھے کئی عورتوں نے سفیر بنا کر، ایمبیسیڈر بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اور اس نے کہا کہ عورتوں کے مقابلے مردوں کو کئی ثواب کی چیزوں میں ان کو زیادہ موقع ملتا ہے نیکی کمانے کا، پن کمانے کا۔ وہ مسجد میں جماعت کی نماز میں شرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے، جنازے میں شرکت کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے، لڑائی میں جان دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی چیزیں اس نے گنوائیں۔ پھر کہا کہ ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، شوہر کی خدمت کرتی ہیں اور ان سب چیزوں میں شریک نہیں ہوتی جو مرد کرتے ہیں، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوئیں؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اتنا انٹیلیجنٹ سوال بھی اس سے پہلے سنا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی عورت کے ذہن میں یہ بات آئے گی، کیونکہ صحابہ نے تو اسلام سے پہلے کا دور دیکھا ہوا تھا جہاں عورت کی کوئی مجال تھی کہ کچھ پوچھ لے۔ حضور نے اس عورت سے فرمایا کہ جا کر ان ساری عورتوں کو کہہ دو جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے کہ عورت کا اپنے گھر میں رہنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، شوہر کی خدمت گزاری کرنا، اللہ کے دیے ہوئے باقی احکامات، نماز، روزہ وغیرہ کو پورا کرتے رہنا، جو عورت ان سب پر عمل کرتی ہے اسے ان ساری چیزوں کا ثواب بنا کیے ملتا ہے جو مرد حضرات کو کرنے کے بعد ملتا ہے، یعنی جماعت میں شرکت، جنازے میں شرکت، لڑائی میں جان دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پوری ایکچولی حدیث کا مفہوم میں نے بتا دیا، پوری حدیث کسی حدیث کی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے، جو مجھے یاد تھا وہ میں نے بتا دیا۔ تو دوستوں، اللہ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ لوگ عام طور پر ہاؤس وائف بولتے ہیں، پر وہ ہاؤس وائف نہیں بلکہ ہاؤس میکر ہوتی ہے۔ وہی گھر کو بناتی ہے، سنوارتی ہے۔ جس گھر میں کوئی بیٹی نہ ہو، وائف نہ ہو، ماں نہ ہو،
وہ گھر صرف 4 دیواری والا مکان ہے، گھر نہیں۔ اسلام عورت کو نہ صرف اپنے دولہے کو چننے کا اختیار دیتا ہے، بلکہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے اس کا بھی پورا اختیار ہے کہ چاہے تو اپنی پسند کی کوئی دوسری شادی کر کے ایک نئی زندگی کی پھر سے شروعات کرے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ پتی مر گیا تو پرانے زمانے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ ہی جل کر مار دی جائے۔ اب وہ زندگی بھر سفید کپڑے پہنے گی، زندگی بھر افسوس کرے گی، سوگ منائے گی۔ نہیں، عورت کی عزت میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی، نہ شوہر کے مرنے پر، نہ طلاق ہو جانے پر۔ اسلام عورت کو پوری آزادی دیتا ہے ہنسی خوشی باعزت زندگی گزارنے کی۔ اس باپ کے لیے بھی بہت فضیلت آئی ہے جس کی بیٹی شادی کے بعد کسی بھی وجہ سے باپ کے پاس واپس چلی آئے، چاہے طلاق کی وجہ سے، چاہے شوہر کے انتقال کی وجہ سے۔ ایسی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے پر باپ کو بہت ثواب ہے۔ اسلام میں ودھوا آشرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے باپ کا گھر اس کا گھر ہے، اس کے بھائی کا گھر اس کا گھر ہے، بیٹے کا گھر اس کا گھر ہے۔ اب آتے ہیں اسٹڈی پر، کمائی پر، نوکری اور بزنس پر۔ اسلام نے عورت کو اسٹڈی کرنے سے، کمانے سے کبھی بھی نہیں روکا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وائف ہیں، وہ مکہ کی ایک مالدار بزنس وومن تھیں۔ اس وقت ان کا مال مکہ سے دوسرے شہروں میں اور ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ حضرت خنسا، حضرت صفیہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کئی صحابیاں بہترین واریر تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایجوکیشن میں بہت آگے تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کو جب کوئی بڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو وہ امی عائشہ کے پاس آ کر اس کو سولو کرواتے تھے۔ اسٹڈی کی بات نکلی ہے تو آپ کو یہ ایک بات جان کر بہت حیرانی ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی کون سی ہے؟ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی سب سے پرانی، سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی، جو کہ 859 میں، ابھی تو 2020 چل رہا ہے نا، وہ 2020 بھی ختم پر ہے، وہ یونیورسٹی 859 میں بنائی گئی تھی، اور وہ موروکو کے شہر فیز میں ہے، جس کا نام ہے یونیورسٹی آف کریوائن۔ اسے بنایا کس نے ہے؟ اسے بنایا ہے ایک مسلمان عورت نے۔ جی ہاں، ایک مسلمان، وہ بھی عورت۔ ان کا نام ہے فاطمہ الفہری۔ She was the first lady, the only woman, according to Guinness Book of World Record, whose university is the oldest continues in the whole world. اور ہاں، فاطمہ الفہری باحجاب پریکٹسنگ مسلم تھیں۔ حجاب بیکورڈنس کی علامت نہیں ہے، وہ موڈسٹی کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے۔ بیٹی اور بیوی کے بعد ایک عورت کی زندگی کا سب سے بہترین اسٹیج ہوتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ اسلام میں ماں کو اتنی عزت دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب کہ جنت کو پانا ہے تو ماں کی خدمت کرو۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور کہا کہ میرے اچھے اخلاق کا، میری مہربانیوں کا، میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پروفٹ محمد نے فرمایا، آپ کی ماں۔ ان صحابی نے پوچھا، اور ان کے بعد؟ حضور نے پھر فرمایا، ماں۔ ان صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا، اور اس کے بعد؟ حضور نے پھر سے سیم جواب دیا کہ آپ کی والدہ، آپ کی ماں۔ ان صحابی نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ اب حضور نے فرمایا، تمہارے والد یعنی تمہارے باپ۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر 3 بار کی فضیلت دی ہے خدمت کے معاملے میں۔ دنیا کے کچھ کم علم والے کہتے ہیں اسلام نے عورت کو مرد سے چھوٹا درجہ دیا ہے۔ اب یہاں کون چھوٹا ہوا اور کون بڑا ہوا؟ بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہے، بلکہ عدل اور انصاف کی ہے۔ کب کس کو کہاں رکھنا ہے یہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ شاید کسی جگہ دشمن نے حملہ کر دیا تھا، لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں لڑائی میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ یہ ہے ماں کا درجہ۔ ماں باپ کی خدمت کے متعلق، ان کی فرما برداری کے متعلق بار بار کئی جگہ قرآن اور حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ قرآن میں یہاں تک آیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا
کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی کوئی بات پسند نہیں آتی، ہم کسی بات پر چڑ جاتے ہیں، خاص کر جب وہ بوڑھے ہوں۔ ایسی حالت میں جوان بچے بعض دفعہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ نافرمانی کرنا تو دور کی بات، کوئی بھی ناگواری کا الفاظ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اف تک کہنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر، مطلب اپنے کندھوں پر بیٹھا کر حج کروایا ہے۔ حج جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل 5 دن کا ہوتا ہے، اس میں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کی جاتی ہے، طواف بھی کیا جاتا ہے، یعنی فزیکلی بھی کافی محنت کا کام ہے، اور خاص طور پر اگر پیدل کرنا ہو تب تو پھر جو عرفات کا جانا ہے، مزدلفہ کا جانا ہے، مینا کا جانا ہے، یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس شخص نے نہ صرف خود حج کیا بلکہ اپنی ماں کو بھی اپنے کندھوں پر بیٹھا کر حج کروایا۔ تو اس نے پوچھا ان بزرگ سے کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بیٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ سوال تھا اس کا۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ جس وقت ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس وقت اسے جو درد ہوتا ہے اور وہ بار بار درد سے کراہتی ہے، ان کراہنے میں سے ایک آہ کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ ماں کا اولاد پر بہت حق ہے، اور ایک سچا مسلمان چاہے جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو خود بھوکا رہ لے گا، اپنی بیوی بچوں کو بھی کم سے کم کھلائے گا، پر ماں کو پورا آرام دے گا، ان کی پوری خدمت کرے گا، کہ آرام کا ہر طرح سے خیال رکھے گا۔ اسلام میں اولڈ ایج ہاؤس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ دادا دادی، نانا نانی اپنی زندگی اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے کودتے ان کو کہانیاں سناتے گزارتے ہیں، کمپلیٹ ہیپی فیملی۔ دوستوں اب آتے ہیں حجاب پر۔ ٹاپک ہے حجاب۔ کیا اسلام میں باپ یا شوہر اپنی بیٹی یا بیوی کو زبردستی حجاب یا برقع پہننے کو بولتے ہیں؟ اس کا جواب آپ اپنے آس پاس کسی بھی مسلمان عورت سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ٹی وی اینکر سے زیادہ صحیح بتائے گی۔ آئیے حجاب یا نقاب کو تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب میں صرف اسی عورت کو حجاب کرنا الاؤ تھا جو آزاد ہو یا کسی بڑے گھرانے کی ہو، یعنی بڑے اچھے خاندان کی ہو، کیونکہ اس وقت وہ عورتیں جو پبلک پراپرٹی ہوتی تھیں، پبلک پراپرٹی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، اس سے زیادہ شریفانہ الفاظ شاید میرے پاس نہیں ہیں، تو جو عورتیں پبلک پراپرٹی ہوتی تھیں ان کو حجاب کرنا الاؤ ہی نہیں تھا۔ تو نبوت سے پہلے ہی سے حجاب موڈیسٹی کی علامت تھا۔ جس نے حجاب لیا ہوا ہوتا تھا اسے کوئی آوارہ آدمی گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ کسی شریف خاندان کی نیک عورت ہے۔ نہ صرف عرب میں بلکہ عرب سے باہر بھی شریف عورتیں اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ سر ڈھانپنا نہ صرف کلچر کا حصہ تھا بلکہ دوسرے مذہب میں بھی سر کے بال چھپانے کی تلقین کی گئی تھی۔ نہ صرف تلقین کی گئی تھی بلکہ بہت سخت الفاظوں میں تاکید کی گئی تھی۔ بائبل میں 1 کورنتھینز 11 ورس 5 اور 6 اس میں کہا گیا ہے کہ اگر عورت اپنے بالوں کو کور نہیں کرتی تو اسے چاہیے کہ اپنے سر کے سارے بال ہی نکال دے، یعنی گنجی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان عورتوں کے سر مونڈنے کی بات کی جا رہی ہے جو سر نہیں ڈھانپتی ہیں۔ یہ کس میں ہے؟ یہ بائبل میں ہے۔ آج بھی کرسچنز نن اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں۔ نہ صرف کرسچنز نن بلکہ جوئش اور ایمش میریڈ وومن آج بھی حجاب لیتی ہیں، اپنا سر ڈھانپتی ہیں۔ حجاب لینا، اپنا سر ڈھانپنا، اپنے بدن میں بالوں کو چھپانا، اپنے بدن کو اچھے سے چھپانا، یہ کوئی بیکورڈنس کی علامت نہیں ہے، یہ موڈیسٹی، موریلٹی اور چیسٹیٹی کی علامت ہے۔ اپنے جیزس کرائسٹ کی والدہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مدر میری کی تصویر تو دیکھی ہی ہوگی۔ وہ کس کی طرح نظر آتی ہیں، کس کی طرح دکھتی ہیں؟ کسی ہالی ووڈ مووی کی ایکٹریس کی طرح، کسی کم کپڑا پہننے والی امریکن یا یورپین لیڈی کی طرح، یا ایک باحجاب مسلمان خاتون کی طرح؟ فیصلہ آپ خود کیجئے۔ ہر مسلمان عورت جو حجاب کرتی ہیں وہ مدر میری کی طرح ہیں۔ قرآن میں جہاں اللہ نے عورتوں کو موڈیسٹی اور موریلٹی کا حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، وہیں اس سے پہلے مردوں کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مناسب کپڑے پہننے کا حکم دونوں کے لیے ہے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، جیسا چاہو ویسے پہنو، نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ دوستوں آئیے اس کو تھوڑا لاجیکلی اور ایموشنلی بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام میں حجاب اور نقاب کیوں ہے۔ دوستوں اس وقت دنیا سے سکون اٹھ چکا ہے، خاص کر ویسٹرن ورلڈ میں۔ عورتوں کے خلاف کرائم میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ عورتوں کو رائٹس دینے کے نام پر ان سے ان کے بیسک رائٹس چھینے جا رہے ہیں۔ ایک عام عورت اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہوئے بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں، نیچر بنانے والے سے بغاوت کر رہے ہیں۔ عورت چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے بیوی کے، چاہے ماں کے، ہر روپ میں وہ گھر کی، پورے خاندان کی رونق ہوتی ہے، اپنے شوہر کی بیسٹ فرینڈ، اپنے بچوں کے لیے بیسٹ گارجین ہوتی ہے۔ دوست کہنے کو تو اور بھی کئی باتیں ہیں، پر اسی پر بس کر رہا ہوں۔ تو کوئی تو بات ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی انسان اسلام کی صحیح نالج ملنے کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، ان میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بار بار جھوٹ پھیلانے کے باوجود، عورتوں کے تعلق سے اسلام کو بدنام کرنے کے باوجود، کچھ تو بات ہے کہ عورتوں کو سب سے زیادہ اسلام پسند آ رہا ہے، اسلام میں ان کو اپنا مستقبل زیادہ بہتر اور سیف نظر آ رہا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے والیاں وہ سب پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ ماڈرن وومن ہیں۔ اگر اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا، ان کی عزت نہ ہوتی، ان کو کوئی حق نہ ہوتا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ امریکن اور یورپین اپنی سو کالڈ آزادی کو تیاگ کر کے اسلام کو قبول کریں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود ڈاٹا اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں دور سے چیز صاف نظر نہیں آتی ہے، چیزوں کے اصل حسن کو دیکھنے کے لیے قریب آنا پڑتا ہے۔ تو قریب آئیے، نزدیک سے جانیے، بہت محبت ملے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، سب کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو شیئر کر کے اویئرنیس ضرور پھیلائیے تاکہ اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں دور ہوں۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس اوپن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح راستے پر ہمیشہ جمائے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔